بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. یہ حدیث نمبر 7 ہے جوامع الادعیۃ النبویہ کتاب کی، جس کے اندر یہ دعا ہے. روى البخاری و مسلم فی صحیحہما، امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں یہ حدیث روایت کی ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. قال فرماتے ہیں کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کمزوری کا، یعنی ایسی کمزوری مجھ میں آ جائے کہ میں اعمال نہ کر سکوں، والکسل اور سستی کی بھی پناہ مانگتا ہوں، والجبن اور بزدلی کی پناہ، والحرم اور زیادہ بڑھاپا جس میں انسان محتاج ہو جائے ایسے بڑھاپے سے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا اور موت کے فتنوں سے، یعنی جو دنیا میں فتنے ہیں ان فتنوں سے، اور موت کے فتنوں سے، یعنی مرنے کے بعد جو بھی فتنے ہوتے ہیں یا مرنے کے وقت، ان تمام فتنوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من عذاب القبر، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے. تو شیخ حفظ اللہ کہتے ہیں یہ عظیم دعا ہے، بابرکت دعا، جو متعلق ہے پوری دعا یعنی پناہ پر. اللہ تعالیٰ سے بندہ استعاذہ طلب کرتا ہے، پناہ طلب کرتا ہے، اور استعاذہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لینا ایسی چیزوں سے جو انسان ڈرتا ہے، جن چیزوں سے انسان کو ڈر ہو، خوف ہو، یعنی اس کی طرف جو اس کو ان پریشانیوں سے نکال دے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مدد طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے بھاگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اس کو نکال دے جن چیزوں سے بندے کو خوف اور ڈر ہے. وہ چیزیں یا تو موجود ہوتی ہیں، اس کے سامنے ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ان کی پناہ مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو بندے سے اٹھا دے اور دور کر دے. یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ابھی موجود نہیں ہوتی لیکن بعد میں واقع ہو سکتی ہیں، تو بندے کو ان کا ڈر ہوتا ہے کہ بعد میں ایسی چیزیں واقع ہو جائے، تو ان سے بھی جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے. تو یہ جو ہے عظیم دعا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بندہ پناہ مانگتا ہے. تو بندہ اس دعا سے جو ہے وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرے. تو اس دعا میں جو پہلا جملہ ہے اللہم انی اعوذ بک من العجز، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی بالکل میں کمزور ہو جاؤں، عاجز ہو جاؤں، نہ کر سکوں. تو عجز جو ہے یہ قدرت کی ضد ہے، عجز جو ہے وہ قدرت کی ضد ہے، یعنی طاقت نہ ہونا، یعنی پیچھے ہٹ جانا، یعنی کمزور ہو جانا، یعنی اعمال نہ کر سکنا، قدرت کا جو ہے بالکل، طاقت کا بالکل چلے جانا. انسان کے اندر جو طاقت قوت ہوتی ہے تو پھر وہ عبادات نہیں کر سکتا یا پھر گناہوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو اس چیز سے پناہ ہے. اور دوسرا جو الفاظ اس میں والکسل، اور یہ ہے سستی، یعنی نفس کا تھک جانا اور نفس کا بھاری ہو جانا اعمال سے، نیک اعمال سے بھاری ہو جانا، نیک اعمال کو نہ کرنا. تو یہاں پر جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ طاقت ہے لیکن سست ہے نفس اس کی اور کمزور ہے. یہاں پر جو ہے سستی کاہل ہے اور جو ہے وہ نفس بھاری ہو گیا ہے، اعمال نہیں کر سکتا، بلکہ جسم کو ترجیح دیتا ہے، جسم کو راحت دیتا ہے، اور تھکاوٹ جو ہے وہ نہیں اٹھا لیتا، کیونکہ اعمال جو ہے اس میں انسان کو کچھ تھکاوٹ ہوتی ہے، جیسے قیام اللیل ہے یا رمضان کے روزے ہیں یا جو اور اعمال ہیں جس میں انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے. تو ان دونوں چیزوں سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، تو ہم بھی جو ہے وہ ان سے پناہ مانگا کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسری چیز جو ہے وہ جبن، اور یہ بزدلی، یعنی بزدلی یعنی ایک ہوتی ہے بہادری اور اس کے ضد میں ہوتی ہے بزدلی. تو بزدلی سے بھی پناہ، جیسے بندہ جو ہے میدان جہاد میں ہو اور بالکل پیچھے ہٹ جائے، تو یہ اس سے بھی بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پناہ مانگی ہے. اور دل کا کمزور ہو جانا یا جو ہے وہ نفس کا جو ہے وہ ڈر جانا، اور یہ بری صفات میں سے ہے، یہ بری صفات میں سے ہے بزدلی کا ہونا، کیونکہ دل کمزور ہوتا ہے اور نفس ڈرتا ہے تو بندہ پیچھے ہٹتا ہے. تو مومن میں ایسی جو ہے وہ بری صفات لائق نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے پناہ مانگی کہ اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور اس کے بعد ہے الحرم، یہ چوتھا کلمہ ہے الحرم. اور حرم یہ عمر کی ایسی حد میں پہنچ جانا جس میں انسان اپنے حواس، یعنی جو کان ہے سننا اور بولنا وغیرہ، ایسے حواس انسان کھو بیٹھے، اور طاقت کا چلے جانا، بندہ کسی کا محتاج ہو جائے، اس کی سمجھ اور اس کی عقل بھی یعنی نہ رہے. یہ ارذل العمر ہے، یعنی بالکل انتہا کی عمر، رذیل عمر. تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، تو ہم بھی جو ہے وہ اس سے پناہ مانگی. اس کے بعد ہے حرم، واعوذ بک، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، تو اس چیز سے بھی ہم جو ہے وہ پناہ مانگے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، یعنی زندگی کے فتنوں سے اور موت کے فتنوں سے. تو یہ بھی ایک پناہ مانگی ہے بندے نے اس دعا میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ساتھ جو ہے وہ پناہ مانگی اور بندوں کو اور امت کو یہ دعا سکھلائی. تو زندگی کے جو امام ابن دقیق
العید رحمہ اللہ کہتے ہیں زندگی کے جو فتنے ہیں وہ انسان کو جو پیش آتے ہیں زندگی کے اندر، یعنی دنیا کے فتنے ہیں، اس کے بعد خواہشات اور شہوات، بے حیائی وغیرہ جو بھی فتنے ہیں، اور علم کا نہ ہونا، اور سب سے جو بڑا اور خطرناک فتنہ ہے وہ یعنی انسان کا برا موت ہو جائے، یعنی امر الخاتمہ عند الموت، یعنی موت انسان کی بری ہو جائے، یہ بھی بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ سب زندگی میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بھی زندگی میں ہی واقع ہوا، اگرچہ یہ موت سے تعلق ہے اس کا، لیکن ہوا یہ زندگی میں۔ اب کچھ سانس اس انسان میں تھا تو اس فتنے سے بھی جو ہے وہ بندہ پناہ مانگتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مرنے کے جو فتنے ہیں، مرنے کے فتنے یعنی مرنے کے بعد جو فتنے ہیں اس میں جو ہے وہ منکر اور نکیر کے سوالات ہیں، اور قبر کی جو زندگی ہے یہ سب جو ہے وہ اس میں فتنے ہیں۔ اور اس کے بعد خصوصاً یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگی، اعوذ بک من عذاب القبر، یہ اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ سارے جو اعمال اور یہ جو ہے وہ یہ اعمال جتنے بھی اس میں ذکر ہیں ان سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس حدیث کے اندر یہ سارے اعمال بری صفات پر مشتمل ہیں۔ نمبر ایک عجز، انسان جو ہے وہ کمزور ہو جائے بالکل اعمال سے اور اس میں طاقت ہی نہ رہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ سستی، اور طاقت تو ہے لیکن دل نہیں کرتا، دل جو ہے وہ تھک چکا ہے، نفس جو ہے بھاری ہو چکا ہے اعمال سے، یہ بھی دوسری چیز ہے۔ اس کے بعد بزدلی سے، یہ تیسری جو ہے بری صفت ہے۔ اس کے بعد چوتھی بڑی عمر، انسان بالکل محتاج ہو جائے، اپنے حواس بھی کھو بیٹھے، تو یہ چار چیزیں۔ اس کے بعد زندگی کے جو فتنے ہیں جو ذکر ہوئے ہیں، اور مرنے کے جو فتنے ہیں وہ، اور خصوصاً عذاب قبر سے۔ تو یہ عظیم دعا ہے، ہمیں بھی اسی دعا سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اس عظیم دعا کے ساتھ۔ شیخ حفیظ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمان پر واجب ہے کہ یہ اچھے انداز سے اس عبودیت کو جو ہے وہ اس عبادت کو سر انجام دیں۔ یہ عظیم عبادت ہے پناہ مانگنا، ہر چیز میں جس سے وہ ڈرتا ہو، جس کا اس کو خوف ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی جو ہے وہ نجات مانگے، تو اللہ تعالیٰ اسے نکال دے گا، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا دے گا۔ تو کافی احادیث میں یعنی پناہ کی دعائیں آئی ہیں، یعنی کافی جگہ پر۔ تو امام نسائی نے باب قائم کیا ہے اپنی سنن کے اندر، جو عظیم یعنی باب ہے الاستعاذہ۔ پھر اس کے باب کے اندر جو امام نسائی نے کافی جو ہے وہ احادیث ہیں اس یعنی موضوع پر، پناہ کے موضوع پر جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ وہ بہت ایک اچھی جو ہے وہ یعنی باب انہوں نے قائم کیے، جو جس کے اندر اتنی ساری احادیث انہوں نے جمع کی ہے۔ اسی طرح امام ابن مفلح رحمہ اللہ کا بھی ایک رسالہ ہے جس کا نام بھی ہے الاستعاذہ، یعنی پناہ کے موضوع پر، تو اس میں اور بھی کافی جو ہے وہ دعائیں مل جائیں گی۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بڑی بلندیوں پر اور بڑی لذتوں پر اور خوشیوں پر جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، دو جو یعنی وجہ سے، یا تو اس میں جو ہے وہ طاقت ہی نہیں ہوتی اعمال کے کرنے کی، اور وہ جو ہے وہ عجز ہے اس حدیث کے اندر، یعنی کمزور ہو جانا، یعنی اعمال سے یعنی بالکل عاجز ہو جانا، تو اس وجہ سے بھی انسان بڑی بڑی منزلوں پر نہیں پہنچ سکتا۔ اب یعنی ارادے تو ہے لیکن وہ خود کر نہیں پا رہا، بالکل کمزور انسان ہے وہ، اور طاقت ہی نہیں ہے کرنے کی۔ اور دوسرا ہے وہ یعنی ارادہ ہے کرنے کا لیکن سست ہے، اس کی نفس جو ہے وہ بھاری ہے، سستی ہے اس میں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس بندے کی جو ہے وہ اس پہ زیادہ ملامت ہوتی ہے عاجز ہونے سے، کیونکہ اس میں ارادہ ہے لیکن نفس اس کی جو ہے وہ کر نہیں پا رہی۔ عجز میں جو ہے ارادہ ہے کرنے کا لیکن اس کو کرنے کی طاقت نہیں، لیکن سستی جو ہے اس میں طاقت تو ہے لیکن اس کی نفس جو ہے وہ سست ہے اور بھاری ہے، تو کرنے کی طاقت ہے پھر بھی نفس کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا۔ تو شیخ حافظ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پناہ مانگی یعنی کمزوری اور سستی سے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بندے کو منع کر دیتی ہیں، روک دیتی ہیں جو اس پر حقوق واجب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق واجب ہیں، نماز ہیں، روزے ہیں، اور بھی اعمال ہیں، اور بندے کی جو فائدہ مند مصلحت ہے اس سے روک دیتے ہیں۔ اگر دیکھنے والا لوگوں میں دیکھے گا تو ان کو پائے گا کہ وہ بالکل عبادت سے جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ اطاعت سے کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس کے دو سبب ہوتے ہیں، یعنی ایک تو ان میں طاقت ہی نہیں ہوتی کرنے کی، عاجز ہے، ارادے بہت ہیں لیکن کرنے کی طاقت نہیں ہے اور یہ عجز ہے، اور دوسرا ہے کہ طاقت بھی ہے لیکن اس کی نفس جو ہے وہ سست ہے۔ تو بندہ بڑا محتاج ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ کثرت سے دعا کیا کرے، تاکہ یہ دونوں بری چیزیں اس سے نکل جائیں، ایک عجز اور دوسری جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے دے، اور دوسری جو ہے وہ سستی وہ بھی اس سے نکل جائے۔ اور اس حدیث کے اندر جو لفظ حرم ہے یعنی بڑی عمر، یہ ہر بڑی عمر سے نہیں ہے، بلکہ جو عمر ایسی عمر جس میں انسان اپنے اعضاء کو ہی کھو بیٹھے، اس سے جو ہے وہ پناہ ہے، کیونکہ امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمومی جو بڑی عمر ہے اس کے جو ہے اعضاء صحیح سلامت ہو، اس کے کان، آنکھیں اور جسم کے ہر عضو جو صحیح سلام ہے، تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ انسان اس میں زیادہ بھلائیاں کرتا ہے اور ثواب حاصل کرتا ہے۔ حدیث میں بھی اسی طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر بڑی ہو جاتی ہے اور جو ہے اس کے عمل اچھے ہوتے ہیں، اور بدترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر تو بڑی ہوتی ہے لیکن عمل جو ہے ان کے برے ہوتے ہیں۔ تو بڑی عمر ایک خوشی بھی ہے، سعادت بھی ہے، لیکن یہاں پر جو ذکر ہے بڑی عمر کا، وہ ایسی بڑی عمر جس میں انسان محتاج ہو جائے، اپنی عقل اپنی سمجھ کو بھی کھو بیٹھے، اس کو پتہ نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو ایسی عمر سے دوسروں کا محتاج ہو جائے، ایسی عمر سے، ورنہ اگر اس کے جسم کے عضو سب صحیح سلامت ہیں تو پھر وہ
اس بڑی عمر سے جو ہے وہ پناہ نہیں ہے، ایسی بڑی عمر سے پناہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو فائدہ ہوگا، اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ اور عموماً جو بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بھلائیوں پر رہتا ہے تو بڑی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی جو شخص بچپن سے لے کے بڑی عمر میں بھی، یعنی بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں اور اعمال میں لگے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بڑی عمر میں حفاظت کرتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کے دین کی تم حفاظت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ان کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے زیادہ تو اللہ تعالیٰ ان کے عقل بھی جو ہے وہ صحیح سلامت رکھتا ہے۔ جیسے عبد الملک بن عمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں عقل میں اب کرنا عقولا قرأت القرآن، زیادہ یعنی عقل میں باقی رہنے والے بڑی بڑی عمروں میں وہ قرآن زیادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من قرأ القرآن لم یخرف، جو شخص قرآن کو پڑھتا رہتا ہے تو اس کی عقل کبھی جائے گی نہیں، اس کی عقل کبھی جائے گی نہیں۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ امام شافعی بڑے محدث تھے جو کہتے تھے کہ میں نے 500 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ امام شافعی جن کا نام عامر بن شرحبیل، بڑے محدث ہیں۔ اور اس کے بعد جو قبر کے متعلق بات ہوئی تو قبر کے عذاب بھی حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ لوگوں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو کیونکہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 قبروں سے گزرے ان کو عذاب دیا جا رہا تھا اور بڑی کسی وجہ سے نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے جو ایک تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو تھا وہ چغل خور تھا، یعنی لوگوں میں فساد کرتا تھا، غیبتیں چغلیاں، تو اس وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے وہ درخت کی لکڑی لی، اس سے جو ہے وہ 2 ٹکڑے کر کے ان دونوں قبروں میں الگ الگ رکھ دیے اور فرمایا کہ شاید کہ ان پر جو عذاب کم ہو جب تک یہ سوکھے نہ۔ تو عذاب قبر حق ہے، تو ہم بھی اس دعا سے جو ہے کثرت سے دعا کیا کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ دنیا کے فتنے ہیں اور جو ہے وہ موت کے فتنے ہیں، ان فتنوں سے بھی ہمیں خصوصاً پناہ مانگنی چاہیے۔ اور شیخ حافظ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے امام حافظ بن حجر کا جو قول نقل کیا، حافظ بن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان زیادہ حریص ہوتا ہے یعنی آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے پر موت کے وقت، کیونکہ وہ آخری وقت ہوتا ہے حاجت کا، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا الاعمال بخواتیمہا، یعنی انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ تو شیطان اللہ کا دشمن زیادہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کا جو ہے وہ خاتمہ صحیح نہ ہو، اچھا خاتمہ نہ ہو، اس پر زیادہ کوشش کرتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ لما حضرت ابی الوفا، جب میرے باپ امام احمد بن حنبل کی وفات کا وقت آیا، جعل یقول، تو امام احمد بن حنبل کہہ رہے تھے لا بعد، ابھی نہیں۔ فقلت، میں نے کہا یا ابت ای شیء ھذا، اے میرے پیارے باپ یہ کیا چیز ہے کہ آپ اس طرح کہہ رہے ہیں ابھی نہیں۔ فقال، تو امام احمد بن حنبل نے کہا ابلیس قائم حذائی، ابلیس شیطان میرے سامنے کھڑا تھا، عاز علی اناملہ، اپنے انگلیوں کو منہ میں زور سے چباتے ہوئے، یقول لی، وہ مجھے کہہ رہا ہے یا احمد، اے احمد، فتنی، تو مجھ سے بچ گیا، وانا اقول له، اور میں شیطان سے کہہ رہا تھا لا بعد، ابھی نہیں، حتی اموت، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ تو خاتمہ جو ہے وہ انسان اس کی بھی جو کثرت سے دعا کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بہترین بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔